اسلام کے نام پر بنائی گئی مملکت خداداد یعنی پاکستان، جو کہ اپنے ملک کو دو ٹکڑے کر کے بنایا گیا تھا، کیا اب اس کے حکمران پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں؟ کیا اس کو سنبھالنے کے نام پر جو لوگ قیادت کر رہے ہیں یا جو لوگ اقتدار میں ہیں، اب ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں؟ کیا اب وہاں پر آزادی کے نام پر ظلم اور زیادتی لگاتار ہو رہی ہے؟ کیا عمران خان کی مخالفت کے نام پر یا ان کی سپورٹ کرنے والوں کی ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام سوال آج پوری دنیا میں فلوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ اوریا مقبول جان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف بھلے ہی کوئی مجرمانہ یا کوئی ایسا کرائم کا آروپ نہ ہو، لیکن ان کی گرفتاری سے اتنا تو صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اب وہ کچھ ہو رہا ہے جس کو شاید ڈیموکریسی یا پھر سرکار کے نام پر ننگا ناچ کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی تصویر یا پھر وہاں کے قائدوں کی تصویر لگاتار بے نقاب ہوتی رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے دو ٹکڑے بھی ہوئے، لیکن آج شاید پاکستان پھر اسی مہانے پر کھڑا ہے جو کہ پاکستان میں سن 71 کے دوران دیکھا گیا تھا، کیونکہ جس طریقے سے ایک پاپولر حکومت کو نکار کر وہاں پر بھٹو صاحب نے شیخ مجیب الرحمن کی قیادت کو نکار دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، شاید آج اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ایک ایسا چہرہ جو کہ انڈیویجولی اپنی پاپولیٹی میں کسی سے کم نہیں، اور اگر بات کریں انٹرنیشنلی اس کے فیس کی پہچان الگ ہے، لیکن آج اس کو جس طریقے سے ویلن بنایا جا رہا ہے اور اس کے بدیشوں میں جانے پر بھی روک لگائی گئی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید جس طرح سے نواز شریف ودیش چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہاں کے قانون سے بچ رہے ہیں، کہیں عمران خان ایسا نہ کریں۔ لیکن یہ وہی عمران خان ہیں جو کہ لگاتار الیکشنز کی مانگ کر رہے ہیں اور لگاتار سڑکوں پر ہیں اور سرکار کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اوریا مقبول جان کی اریسٹنگ اگر سچ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اوریا مقبول جان کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، تو عام ناگرک اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ عام طور پر ایک نچلی زندگی جیتے ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ اوریا مقبول جان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہی نہیں بلکہ وہاں کے بڑے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، اور پاکستان کے بڑے آفیسرس میں ان کا نام لیا جاتا رہا ہے، اور کرمنل کوئی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، کرپشن کا کوئی ان پر الزام بھی نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو دیر رات پولیس نے اٹھایا، اور کورٹ میں یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو پولیس نے اٹھایا ہے، یعنی ان کو ایک طرح سے کڈنیپ کیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اسلام کے نام پر بنائے گئے اس ملک کے اندر اسلامی قدروں کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں، اور خاص طور سے ڈیموکریسی کا کیا حال ہے؟ ہم آپ کو یاد دلا دیں، یہ وہی پاکستان ہے جس کو کہ پوری دنیا میں ایپک سینٹر آف ٹیررزم بھی کہا جاتا تھا، اور یہ وہی پاکستان ہے جس کو ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے گھس پیٹ میں زیادہ یقین تھا، یعنی یہ پڑوس کے ساتھ بھی ایسے رشتے رکھتا تھا جس میں پڑوس یہ مجبور ہو کر کہتا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم پڑوس نہیں بدل سکتے، اور اسی پاکستان کے اندر وہاں کی عام عوام بے حد بے چینی محسوس کر رہی ہے، مہنگائی ہو یا پھر لاقانونیت۔ ڈیموکریسی کے نام پر لگاتار فوج کا وہاں پر اتیکرمن رہا ہے، یعنی انکروچمنٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ عام ناگرک وہاں پر کتنے محفوظ ہیں، یہ اوریا مقبول جان کی گرفتاری کے بعد صاف ہو گیا ہے۔ سوال اوریا مقبول جان کا نہیں، سوال ڈیموکریسی کا ہے، سوال انسانیت کا ہے، سوال ہیومن رائٹس کا ہے، سوال اسلام کا ہے۔